تمام مرحومین اور شہداء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميادان أرضه، أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرش الأبتهي، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الإمام حسن بن علي عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صلوات. اللهم صل على محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو آئندہ مزید معرفت اور عقیدے کے ساتھ زیادہ اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ معرفت امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں یہ 5ویں گفتگو ہے۔ انشاءاللہ آج گفتگو کو بڑی جلدی سے جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ ذرا ایک دفعہ بلند آواز میں درود پڑھیے تاکہ میں اس کو سمجھ لوں ذرا۔ اللہم صلی علی
تو بارے دیگر صلوات پڑھیے گا. عرض خدمت یہ ہے کہ 2 سوال تھے اور اس کا جواب انشاءاللہ عرض کروں گا کہ معرفت کے سلسلے میں آج گفتگو اس پیرائے میں لے کے جاؤں گا. معرفت کی 2 قسمیں ہیں. ایک معرفت ثابت ہے، مضبوط ہے، محکم ہے، اور ایک معرفت متغیر ہے، چینج، جو تبدیل ہوتی رہتی ہے. البتہ معرفت ہر وقت بڑھتی رہتی ہے. ثابت سے مراد جامد نہیں لینا آپ نے، کیونکہ جامد اور چیز ہے اور ثابت اور چیز ہے. یہ ذہن میں رکھیں. جامد اسے کہتے ہیں جو چیز رکی ہوئی ہوتی ہے، جمود ہوتا ہے جس میں، اور ثابت اسے کہتے ہیں جو چیز مضبوط ہوتی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم لفظوں کی وجہ سے ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، ایک نہیں ہے. یہ ثابت یعنی جو مضبوط ہو، جیسے قرآن میں ہے شجرہ طیبہ کے بارے میں اصلها ثابت، اس کی اصل کیا ہے؟ ثابت ہے. یہ مراد نہیں جامد ہے، یعنی مضبوط ہے اس کی اصل. اسی طرح متغیر کیا ہے کہ مثلا تبدیل ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ. ثابت معرفت میں امام فرماتے ہیں، کیونکہ میں ترجمہ جلدی پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی ثابت معرفت حاصل کرنی ہے، مضبوط معرفت حاصل کرنی ہے، یعنی اس معرفت کی جڑیں اس کے دل کے اندر گھڑ جائیں، اگر ایسی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کے 2 طریق ہیں، اس کے 2 راستے ہیں. اس کا سب سے پہلا جو راستہ ہے، جو مین سورس ہے اس کا، وہ خداوند عالم کی ذات ہے. یعنی تم خدا کے بارے میں جتنی معرفت حاصل کر سکتے ہو وہ تمہارے لیے کم ہے، اور جو خدا کے بارے میں معرفت حاصل کرو گے وہ معرفت ثابت معرفت ہوگی تمہارے دل میں. کیونکہ اب خاموش میں اس کو تھوڑا واضح کرتا ہوں. یعنی خدا کی ذات کے بارے میں پہلے معرفت حاصل کرو. خدا کون ہے، خدا کیسا ہے، کیا کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد خدا کی صفات کے بارے میں معرفت حاصل کرو، کتنی اس کی صفات ہیں، کیسی اس کی صفات ہیں، اور حد اس کی نہیں ہے کہ کتنی درجے کی صفات ہے، یہ حد وہاں بھی نہیں ہے. اس کے بعد اس کے افعال کی معرفت حاصل کریں. اس کے بعد جو ہے اور جو اس کی ربوبیت ہے، ربوبیت تکوینی ہے، وہ تشریح ایک تفصیل ہے اس کی، اس میں میں جانا نہیں چاہتا. اتنا ذہن میں رکھیں کہ جس نے جتنا خداوند عالم کو پہچان لیا، معرفت حاصل کر لی، اس کا دل اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. سید الشہداء کا دل کیوں مضبوط تھا؟ ائمہ کا دل کیوں مضبوط تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں معرفت خداوند عالم بہت گہری تھی، اس سے زیادہ گہری کسی دل میں نہیں تھی. اسی لیے مشکلات کے سامنے وہ ڈٹے رہتے تھے. درد ہوتی تھی ان کو بھی، تکلیف پہنچتی تھی ان کو بھی. اگر درد نہیں ہوتی تھی، تکلیف نہیں پہنچتی، ہم مصائب پہ کیوں روتے ہیں؟ اگر وہ بشری جو تقاضے ہیں انسان کے، ان کو بیٹے سے بھی محبت تھی، بیٹی سے بھی محبت تھی، درد بھی تھی، انس بھی تھی، عداوت بھی تھی دشمنوں سے، یعنی سب چیزیں جو بشری تقاضے ہیں وہ سب ان میں موجود تھے. لیکن اس کے باوجود وہ مشکلات کا مقابلہ کس طرح کرتے تھے؟ اس دل کی وجہ سے، اس معرفت اور نورانی دل کی وجہ سے. اللہ نے جو انہیں عنایت کیا تھا اس میں تھا کیا؟ اس میں اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے محبت اور مودت خداوند عالم کے. اس میں ولایت خداوند عالم تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. یقین مان لیں، میں یہ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، چہاردہ معصومین کے دل میں سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں تھا، سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں تھا.
آپ کہیں گے پھر علی اکبر کی جو محبت کہاں تھی؟ وہ بھی خدا کے لیے تھی۔ علی اصغر کی محبت کہاں تھی حسین کے دل میں؟ وہ بھی خدا کے لیے تھی۔ بہن کی محبت کیوں تھی؟ خدا کے لیے۔ بیٹی کی محبت کیوں تھی؟ خدا کے لیے۔ ایک پچھلے سال میں چاہتا تھا تقریر کروں، کیونکہ سید الشہداء کی معرفت کے بارے میں مباشرہ تھا کہ حسین کعبہ حقیقی ہے، لیکن میں کر نہیں سکا تھا وقت کی وجہ سے۔ مجھے یاد ہے یہ حسین کعبہ حقیقی ہے۔ یہ جو کعبہ ہے یہ کعبہ مجازی ہے۔ آپ پریشان ہو گئے ہیں تھوڑے؟ اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے جس کے اوپر یہ استوار ہے، اور یاد رکھیے کہ 4 کعبے ہیں، یہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ اس کے اوپر ایک بیت المعمور ہے، وہ یہ اس کی شبیہ ہے۔ لوگ کہتے تم شبیہ نکالتے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ نے خود شبیہ بنائی ہے اس کی۔ شبیہ بنانا گناہ ہوتا تو اللہ کی اس کعبے کی یہ شبیہ بناتا۔ بیت المعمور اس کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد عرش الہی ہے، اس کے بعد ایک اور مقام ہے۔ میں کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں موضوع سے باہر نہ نکل جاؤں، لہذا 4 وہ کعبے ہیں وہ جو کہ تسلسل کے ساتھ ہیں۔ تو یہ کعبہ حقیقی مجازن ہے، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ اس کو ایک جملے میں آپ کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں۔ اگر یہ کعبہ حقیقی ہوتا، سید الشہداء کبھی بھی اس کو چھوڑ کے کربلا نہ جاتے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہیں تک، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لہذا اصل کعبہ کون ہے؟ قلب حسن مجتبی، قلب سید الشہداء حقیقی کعبہ ہے۔ کعبہ پھر میں آپ کی کیونکہ خاموشی مجھے تنگ کر رہی ہے، تھوڑا سا میں واضح کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہ رہتا نہیں ہے کہیں، وہ لا مقام لا زمان ہے، نہ اس کے لیے کوئی زمان ہے نہ اس کے لیے کوئی مکان ہے۔ بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ بیت اسے کہتے ہیں جہاں بیتوتا کیا جاتا ہے۔ بیتوتا کسے کہتے ہیں؟ جہاں رات گزاری جاتی ہے۔ اللہ نے تو کبھی اس میں رات گزاری نہیں، نہ اس کے لیے رات دن ہے نہ اس کے لیے مکان ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں بیت اللہ۔ حضرت داؤد کو حضرت حق نے وحی نازل کی، کیا داؤد ایسا کرو میرے لیے ایک گھر بناؤ، میں اس میں رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت داؤد نے کہا حضرت حق آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ تو مکان بھی نہیں رکھتے زمان بھی نہیں رکھتے، تو اب کیسے رہیں گے؟ کہا میں لا مکان لا زمان ہوں، لیکن مجھے تیرا دل چاہیے جس میں رہوں میں۔ کیوں کہ روایت ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ کعبہ ہے۔ مومن کا دل، روایات میں اگر کسی نے واقعی مومن کا دل دکھایا ایسا کہ اس نے کعبے کو ڈھا دیا، یہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن مومن سطح ہے اس کی مومن کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت داؤد سے کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ اپنے دل کو میرے لیے تمام چیزوں سے خالی کر دو تو میں رہوں گا اس میں۔ درست ہے یا نہیں؟ تو آپ بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کو، جہاں اللہ رہے۔ حضرت داؤد نے خالی کیا، خدا بھی تھا اس دل میں، لیکن پھر حکومت بھی تھی۔ حضرت داؤد کو حکومت ملی تھی نا، حکومت بھی تھی، لیکن آئمہ کا یہ مقام ہے، امام حسن و حسین کا یہ مقام ہے کہ ان کے دل میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے خدا کے، اسی لیے ان کا دل کعبہ حقیقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اسی لیے ان کا قلب مبارک کعبہ حقیقی ہے، اس میں خدا ہی خدا تھا۔
یہ بیت اس میں خدا کبھی رہا نہیں ہے. اگر کہیں تو پھر آپ کی توحید میں شک ہو جائے گا کہ اس میں خدا رہا ہے. ایک لمحہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے ہاں ولی خدا آیا اس میں ضرور. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو قلوب اہل بیت تھے یہ واقعاً کعبہ حقیقی تھے. کیوں؟ کہ اس میں معرفت خداوند عالم اور خدا کے علاوہ کوئی شے موجود نہیں تھی. اور آپ سنتے ہیں کہ ائمہ نے بہت سے جملے استعمال کیے ہیں، دکھ کے، حسرت کے، غم کے، گلہ کیا ہے، شکوہ کیا ہے. خدا کی قسم ائمہ نے شکوہ اپنے لیے کبھی بھی نہیں کیا. میں تحقیقاً عرض کر رہا ہوں، منبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی 14 معصومین نے کسی مصیبت پہ کسی شخص کو جو ہے اپنے لیے گلہ نہیں کیا. آپ کہیں گے امام حسین علیہ السلام نے بد دعا دی ہے. حضرت علی اکبر کو بھیج رہے تھے، کہا تھا کہ حضرت عباس کو بھیج رہے تھے، کچھ جملے ارشاد فرمائے تھے، اپنے بارے میں کچھ جملے ارشاد فرمائے تھے. خدا کی قسم اپنے لیے نہیں تھا کہا. ائمہ کو جب بھی دکھ اور تکلیف اور حسرت اور دل میں جب بھی ملال آتا تھا، اس لیے نہیں آتا تھا کہ مجھ حسن کو کچھ کہا ہے، یہ اس لیے آتا تھا تو نے حجت خدا کی توہین کی ہے. تو نے کیا کیا ہے؟ حجت خدا کی توہین کی ہے. یعنی اصل کیا ہے؟ خدا ہے. اس لیے عزت نہیں چاہتے تھے کہ تم ہماری عزت کرو، ہمارا احترام کرو، ہماری اطاعت کرو. نہیں، کہا ہماری اطاعت خدا کی اطاعت ہے. اگر ہماری اطاعت سے نکلو گے خدا کی اطاعت کی توہین کرو گے تم. انہیں کبھی یہ دکھ نہیں تھا کہ ہماری بات نہیں مانتے، انہیں کبھی یہ تکلیف نہیں تھی، یہ غم نہیں تھا کہ ہمیں ایسا کر رہے ہیں. نہیں، جملے اہل بیت رحمہ السلام کے کہ تم نے ہمیں سمجھا نہیں. کیا نہیں سمجھا؟ کہ یعنی ہم حجت خدا ہیں، تمہیں چاہیے تھا کہ خدا کی خاطر ہم سے محبت اور مودت کرتے تم. اور اسی کتاب میں روایت بھی ہے، مولا نے قسمیں کی ہیں لوگوں کی. مولا فرماتے ہیں لوگوں کی مختلف اقسام ہیں. کچھ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں جنت کی خاطر، کچھ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں دنیا کی خاطر، اور کچھ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں خدا کی خاطر. اسی لیے مولا نے 3 قسمیں بتائیں. مولا فرماتے ہیں جو خدا کی خاطر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے ہمیشہ. اس دن بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس طرح مولا نے انگلی اٹھا کے اشارہ کیا کہ جو خدا کی خاطر کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. جو جنت کی خاطر کرتے ہیں، کیونکہ ہم وارثان جنت ہیں اور اس کی محبت بھی حقیقی ہے، لہذا درجہ جنت اس کو مل جائے گا لیکن ساتھ ہمارے جنت میں نہیں رہے گا وہ. اور تیسری قسم جو ہے دنیا کے لیے جو ہے محبت کرتا ہے، جو مولا نے فرمایا اس کو بڑی دنیا مل جائے گی، ہمارے نام پہ ملے گی، کما لے گا، لیکن نہ جنت میں اسے درجہ ملے گا اور نہ ہی ہمارے ساتھ درجہ اسے ملے گا. لہذا آپ اور ہم سب ہمارے اختیار میں ہیں. اس وقت سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اہل بیت سے اللہ کے لیے اگر محبت کریں گے تو وہ فرماتے ہیں ساتھ رہو گے ہمارے. لہذا جب بھی درود پڑھیں، جب بھی نیاز دیں، جب بھی مجلس میں آئیں، جب بھی گریہ کریں، جب بھی کوئی کام کریں اہل بیت کے لیے خدا کے لیے کریں. یہ بڑی منزل ہے. اس لیے زیارت پڑھیں، آپ مومن کی خدمت کریں، آپ کچھ بھی کریں خدا نظر میں ہونا چاہیے کہ خدا کے لیے کر رہا ہوں. اس میں شرک نہیں ہے، اس میں کفر نہیں ہے، بلکہ یہی عین عبادت ہے. یہ اپنے ذہن میں رکھیں. باقی جنت بھی، کیونکہ بالآخر ہم لالچی لوگ ہیں، زیادہ تر ہمارا ظرف تو وہ نہیں ہے. جنت کے لیے بھی کریں تو کوئی برا نہیں ہے، لیکن منزل بڑھائیں آگے. کیونکہ حسین کے پاس جو افراد تھے انہوں نے نہیں کہا تھا ہمیں جنت چاہیے، انہوں نے کہا مولا ہمیں جنت چاہیے نہیں، ہمیں آپ چاہیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جنت کی. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ بھی دنیا کی خاطر ائمہ کے ساتھ تھے اسی وجہ سے حسن کو سلو کرنی پڑی تھی.
کیونکہ دنیا دوسری جگہ زیادہ نظر آئے تو اس وقت انسان ادھر چلا جاتا ہے. اسی نے عرض کیا تھا، اور جو دوست نے سوال کیا کہ کیا وجہ کہ ہم کس طرح معرفت یعنی ذات کو راہ راست پہ رکھا جائے، کیسے؟ سب سے بڑا نقطہ ہے کہ محبت اہل بیت خدا کے لیے پیدا کر لیں ہم. اگر خدا کے لیے ہوگی تو دنیا کا کوئی بھی مشکل آ جائے گی، کوئی بھی امتحان آ جائے گا، اس میں ہم دستبردار نہیں ہوں گے، کیونکہ خدا ہمیشہ ہے، ازلی اور ابدی اور سرمدی ہے. محبت بھی ہمیشہ رہے گی، توکل بھی ہمیشہ رہے گی، مشکل بھی کٹ جائے گی. یہ سارے مسائل ایک دوسرے سے متفرع ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور اگر ہم نے جنت کے لیے کی تو کبھی نہ کبھی عقیدے میں اگر خلل آ گیا کہ جنت سے دنیا بھاری نظر آئی تو پھر جنت بھی بھول جائے گی. جنت بھی جو ہے وہ تو ذہن میں آئے گا کہ وہ تو انشاءاللہ مل جائے گی، خیر یا بھی یہ تو کرو نا. سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو اگر تیسری منزل جو بدترین منزل ہے کہ دنیا کی خاطر، تو اس کا نقصان یہ ہوگا اگر دنیا ادھر زیادہ نظر آئے گی تو اس وقت فوراً اہل بیت کو ہم چھوڑ دیں گے. اور ہم تقریباً شروع والی 2 منزلوں میں، تیسری منزل پہ زیادہ تر میں اپنی تو میں بات کر سکتا ہوں، آپ یقیناً مجھ سے عالی ہیں، لہذا ہمیں جانا کہاں ہے؟ تیسری منزل پہ. یہ ذہن میں رکھیں. اور یہی طریقہ ہے اس کا کہ جتنی شدت سے محبت اہل بیت خدا کے لیے ہوگی 2 صلے ملیں گے. یاد رکھیے گا 2 صلے ملیں گے. میں مثال دے رہا ہوں، اگر میں کوئی چیز آپ کو دوں، کوئی سکہ یا کوئی چیز، کوئی تحفہ دوں کسی دوست کو، میری عدم موجودگی میں، یعنی میں دیکھ نہیں رہا، مراد یہ ہے، اگر وہ دوست روز تحفہ نکالے، اسے چومے، اسے ماتھے پہ لگائے، کہ مجھے یہ مولانا نے دیا ہے، میرے لیے متبرک ہے، میرے لیے اچھا ہے، تو مجھے کوئی آدمی آ کے بتائے کہ بھئی مولانا میں نے دیکھا جو آپ نے تحفہ دیا فلاں دوست کو تو وہ چوم رہا تھا، وہ اس کی تعظیم کر رہا تھا، اس کی عزت کر رہا تھا، اس کا احترام کر رہا تھا، تو میرے دل میں کیا آئے گا؟ میرے دل میں دعا نکلے گی، اور میرے دل میں اس سے بعد یہ آئے گا میں اور بڑا تحفہ اس کو دوں گا. اب یہی ہے نا، ایسا بلا تشبیہ البتہ. اور اسی طرح اگر مجھے کوئی آ کے بتائے مولانا اس نے تو گھر میں جا کے تو اس کو کباڑ خانے میں رکھ دیا ہوا ہے، یا بوجھ محسوس کر رہا ہے وہ، تو میں 2 کام کروں گا. ایک کہوں گا تحفہ بھی آئندہ نہیں دوں گا، اور خدا اس کی الفاظ نرم اگر رکھوں گا تو ہدایت کرے، یہ کہہ سکتا ہوں، ورنہ پھر جوش میں آ کے تو لوگ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ یہ حالت ہے. یہ مثال آپ کے ذہن میں آ گئی. اب خداوند عالم نے جن کی اطاعت اور مودت واجب کی ہے، اگر خدا کے لیے کریں گے تو وہ خوش بھی ہوگا، وہ راضی بھی ہوگا، اور وہ اور مودت کا تحفہ بھی دے گا. یا علی. اور اگر ہم نے پامال کیا اس کو، اس کا لحاظ نہ کیا، اسے نظر انداز کر دیا، اور خدا کی سنت ہے کہ اگر کوئی انسان نعمت اکبر اور نعمت کبریٰ کو پامال کرے، خداوند عالم نعمت روک لیتا ہے، کیونکہ قدر شناس نہیں ہے نا انسان. اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ حجت کے وجود پردے میں کیوں ہے؟ حجت کا وجود ظاہر کیوں نہیں ہے؟ یہی وہی بات ہے کہ امت نے 11 حجتوں کو قتل کیا، قدر نہیں کی، قدر شناسی نہیں تھی امت کی. کہا کہ اٹھا نہیں سکتا حجت کو کیونکہ نظام نہیں چلتا، کیونکہ زمین اس سے گھوم رہی ہے، آسمان اس سے چل رہے ہیں، رزق اس کے بدلے مل رہا ہے، مقدر اس کے بدلے ہو رہے ہیں، لیکن قدر شناس بھی نہیں ہے امت. پردے میں لے جاتا ہوں، پردے میں لے جاتا ہوں، تاکہ جب ان کو قدر آئے گی، ہم کیونکہ دعائیں مانگتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ثواب بھی ہے، حکم بھی ہے، روایات بھی ہیں، لیکن
اصل میں عملاً ظہور اس وقت ہوگا حجت کا، امام فرماتے ہیں جب تم قدر شناس بن جاؤ گے، جب ملت کی عقل واپس آ جائے گی، جب ملت سوچنا شروع کر دے گی۔ لہذا عزیزان محترم، معرفت میں سب سے پہلا نقطہ کہ اگر مومن کا احترام کریں، اس کو سلام کریں تو اہل بیت اور خدا کے لیے، اگر بیٹے کا احترام کریں اہل بیت اور خدا کے لیے۔ جس شخص نے اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لیا کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے وہ خدا و اہل بیت کے لیے کرنا ہے، یقین کریں معرفت کی بلند ترین مرتبے پہنچ جائے گا وہ۔ کیوں بلا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں کہ اپنا آپ رہے گا ہی نہیں اس کا۔ اس نے کہا میں جو کروں گا اس کے لیے اور ان کے لیے کروں گا، میں تو ختم ہو گئی نا، اپنا وجود تو فنا کر دیا اس نے، اپنی مرضی کو فنا کر دیا مرضی خدا و اہل بیت میں۔ اب خدا و اہل بیت بھی ایسے نہیں ہے کہ جو ان میں اپنی مرضی فنا کرے اس کو اپنی مرضی نہ دے، ایسا ممکن نہیں ہے اس کو اپنی مرضی نہ دیں، اپنے افعال نہ دیں، نور نہ دیں، اس کا دل منور نہ ہو۔ لہذا طریقہ یہی ہے، نسخہ یہی ہے، پورے عشرے میں یہ نسخہ ہے، معرفت تام، معرفت حقیقی، معرفت ثابت تک پہنچنے کے لیے کہ آج کے بعد طے کر لیں، کوشش کریں گے، مولا گناہگار ضرور ہے، کہ جو کچھ کریں گے آپ کے لیے کریں گے۔ منزل بڑی مشکل ہے یہ۔ مالک، اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، زیادہ تکرار نہیں کرنا چاہتا، مالک کیوں واپس آیا تھا؟ کیونکہ مالک کے دل میں تھا کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے علی کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہی نہیں ہے میں نے، اسی لیے مالک واپس آ گیا تھا۔ لہذا معرفت ثابت مولا فرماتے ہیں وہ ہے کہ جو خداوند عالم کی ذات سے تمہیں حاصل ہوگی، اس کے جو ہے محبت سے حاصل ہوگی، اس کی مودت سے حاصل ہوگی، اس کی اطاعت سے حاصل ہوگی، اس کے سامنے ہر شے میں تسلیم ہونے سے تجھے حاصل ہوگی۔ پہلا مقام مقام تسلیم ہے۔ ہمیں مشکل کیا ہے؟ ہمیں روایتوں کا پتہ ہے، ہمارا علم ہے، لیکن ہم مقام تسلیم پہ نہیں ہیں۔ مجھے علم ہے کہ غلط بات کرنا، مومن کی توہین کرنا، غیبت کرنا گناہ ہے، مجھے علم ہے، 70,000 بار میں سن چکا ہوں، لیکن مقام تسلیم پہ نہیں ہوں، اس لیے یہ علم معرفت میں نہیں بدل سکا۔ لہذا مقام تسلیم پہ ہمیں جانا ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات مولا فرماتے ہیں جو معرفت ثابت ہے اس کا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب جس کے پاس معرفت ثابت ہوگی نا، جب بھی کوئی اس کے سامنے غلط بات کرے گا، چاہے نجی طور پہ غلط بات کرے، چاہے اجتماعی طور پہ غلط بات کرے، چاہے دین میں دینی معارف بیان کرنے میں غلط بات کرے، کوئی شبہ ایجاد کرے، کوئی جھوٹ بولے، کوئی مکاری کرے، کوئی عیاری کرے، کوئی دھوکہ دینا چاہے، کوئی مکر و فریب دینا اگر چاہے، تو اسی وقت معرفت ثابت رکھنے والا اس کو بھی پہچان جاتا ہے اور اس کے دھوکے اور فریب کے عواقب اور اس کے نتیجے کو بھی پہچان جاتا ہے۔ یہ معرفت ثابت کے ثمرات میں سے ہے کہ وہ تمام کہانی کو سمجھ جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ہے کچھ نہ کچھ ایسے جس کا آپ کو پتا ہوتا ہے، دو دوست آپ بیٹھے ہیں، کوئی آیا، اس نے آ کے آپ کو ساری بزنس کی مثال دے دوں، اس نے کہا بزنس ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، فیکٹری بنتی ہے، لائسنس بنتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ آپ اس ساتھ والے کو کون نہیں مارتے، میں پوری کہانی سمجھ گیا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، کیونکہ آپ کو اس کا پتا ہوتا ہے، اس کی کلام کا پتا ہوتا ہے۔ اسی طرح مولا فرماتے ہیں جس کے پاس معرفت ثابت ہوگی وہ کبھی بھی لوگوں کے دھوکے اور فریب میں نہیں آئے گا۔ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے دل کے اندر، یہ تو ہم دماغ سے سوچتے ہیں نا، یا ہمارا ایک تجربہ ایکسپیرینس ہوتا ہے پرانا، اس کو مد نظر رکھ کے ہم دوست کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں ساری کہانی سمجھ گیا ہوں، وہ ایک اور منزل ہے۔ مثال میں نے دی ہے، مولا فرماتے ہیں اس کا تعلق ذہن سے نہیں ہوگا، وہ ذہن نہیں دوڑائے گا، سوچنا نہیں شروع کر دے گا کیا ہوگا، نہیں، جب وہ بات کر رہا ہوگا خدا اس کے دل میں اتارنا شروع کر دے گا یہ جھوٹا بھی ہے، فریب بھی دے رہا ہے، مکار بھی ہے، اور اس کی بات کا یہ اثر ہوگا۔
یہ معرفت تام ہے، یہ معرفت ثابت ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا. اسی لیے علی کے لشکر میں، حسن کے لشکر میں جو لوگ معرفت تام نہیں رکھتے تھے وہ خوارج بھی بن گئے، اور جو معرفت تام رکھتے تھے وہ ادھر ثابت رہے، مضبوط رہے. قرآن نیزے پہ بلند ہوا ہے لیکن ان کا دل متزلزل نہیں ہوا. جن کی معرفت تام نہیں تھی انہوں نے کہا نہ ہم قرآن سے جنگ کریں. ان کی معرفت صحیح نہیں تھی، ان کی معرفت ناقص تھی. عمل بہت تھا ان کا لیکن معرفت کچھ بھی نہیں تھی. سمجھ گئے ہیں یا نہیں؟ لہذا آپ بھی اپنے دل کو اتنا مضبوط کر لیں کہ کوئی ایسا موقع بھی آ جائے تو آپ نہ سمجھیے گا کہ آپ وہاں پہ ہار گئے ہیں یا اپنے آپ کو کھو بیٹھے ہیں. یہی تو امتحان ہے. مومن کو درجہ ملتا کیسے ہے؟ مومن کو درجہ امتحان سے ملتا ہے. مومن کیسے پرکھا جاتا ہے؟ مومن کی کسوٹی ہے کیا؟ جو امیر المومنین کی ہے وہی مومن کی ہے، جو امیر کی ہے وہی مومن کی ہے. امیر نے کتنے امتحان دیے ہیں؟ جتنے امتحان امیر نے دیے ہیں مومن کو بھی اسی طرح امتحان دینے پڑیں گے. بے شک ان کی سطح چھوٹی ہوگی اور جتنے امتحان دے گا اتنا جو ہے امیر المومنین کے قریب ہوتا چلا جائے گا. لہذا عزیزان محترم، یہ معرفت ثابت کے ثمرات میں سے ہیں. علم سے نکلنا ہے، معرفت میں آنا ہے، اور معرفت سے نکل کے معرفت ثابت میں جانا ہے آپ نے. البتہ منزلیں عرض کر دی، میں بھی اس مقام پہ نہیں ہوں. کچھ نہ کچھ جو معارف اہل بیت میں پڑھا ہے، وہ جو سمجھ آیا تھوڑا بہت، وہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. میری اور آپ کی، ہم سب کی دعا ہے کہ خداوند عالم حجت کے صدقے میں ہمیں حجت کی معرفت ثابت عنایت کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل. لہذا ایک ذہن میں بات رکھیں کہ ہمارے ہاں ایک مشکل اس وقت آ گئی ہے ممبر پہ. وہ یہ آئی ہے کہ اگر توحید بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک گروہ کہتا ہے لو یہ کیا کرنے لگا ہے، اور دوسری طرف فضائل بیان کرنے لگتے ہیں تو کہتا ہے لو مولانا آپ تبلیغ کریں، سخت سی ایسی روایت پڑھیں کہ بندے پھڑک جائیں. خدا کی قسم آئمہ نے سخت باتیں نہیں کی مومنین سے، دشمنوں سے سخت کی ہیں. رحماء بینہم، یہ رحم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اشداء علی الکفار، کافروں کے ساتھ سخت گفتگو ہوتی ہے، اپنوں سے نہیں ہوتی. ہم اگر یہ کہیں کہ اپنوں سے ایک دوسرے کو سخت روایتیں کر کے موڑ لیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. درست ہے کہ قرآن میں عذاب بھی بتایا گیا ہے، انذار بھی کیا گیا ہے، بشارت بھی دی گئی ہے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن بشارت جو ہے وہ انذار سے زیادہ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ میں آپ کو سخت روایت پڑھوں، کبھی نہ کبھی آپ کہیں گے چلے ٹھیک ہے مولانا ہو سکتا ہے ایسا ہو، ایسا دل نہیں میرا مانتا. لیکن اگر آپ سے کہیں کہ حسین آپ سے ناراض ہے، حسن آپ سے ناراض ہیں، حسن پسند نہیں کرتے آپ ایسا کریں، تو اس وقت دل جھک جاتا ہے یا نہیں جھک جاتا؟ فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ یہ فرق ہے دونوں چیزوں میں. آپ کہیں گے جہنم، بعض اوقات انسان کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جہنم میں ہی چلا جاؤں گا، لیکن کہا جائے کہ حسن کا دامن چھوٹ جائے گا، کہے گا یہ نہیں چھوڑ سکتا. گناہگار ضرور ہوں لیکن دامن حسن حسین نہیں چھوڑ سکتا. لہذا خدا کی قسم یہ جو مشکل آئی ہے اس کو دور کرنا ہے ہم نے. اس کی دور کرنے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ درمیان والا راستہ اپناؤ. نہ افراط میں نہ جاؤ، نہ تفریط میں جاؤ، نہ خالی نمازیں سوکھی پڑھ کے کہو کہ میں بڑا متقی ہوں، اور نہ خالی ماتم کر کے کہو کہ میں بڑا موالی ہوں. جو بھی نماز پڑھے ماتم ضرور کرے، اور جو بھی ماتم کرے نماز ضرور پڑھے، کیونکہ نماز نشانی ولایت اہل بیت ہے اور ماتم مودت کا اظہار ہے اہل بیت سے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ. اور یہ دونوں چیزوں کو جدا کرنے والا ائمہ کا دشمن ہے.
آئمہ کا کون ہے؟ وہ دشمن ہے، کیونکہ سب سے بڑی عزادار بی بی زینب ہے۔ بی بی زینب نے شام غریبہ میں نماز شب پڑھی ہے جو واجب نہیں تھی۔ بی بی نے کیوں پڑھی ہے؟ محمل پہ بی بی نمازیں پڑھتی رہی ہے۔ اور مصائب کی روایتوں میں امام سجاد بازار میں تھے نا، میں انشاءاللہ آج تھوڑا سا پڑھوں گا کیسے نماز پڑھتے تھے سید سجاد، کیوں لقب ہے سید سجاد، جس نے بازار میں سجدے کیے ہیں۔ مصائب ابھی شروع نہیں کرنا چاہتا، لہذا توحید یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں جب توحید بیان آتا ہے شروع، تو انسان کہتا ہے اللہ بیان کرنے لگا تو اللہ تو سختی ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جس قدر علو اور بلندی خداوند عالم کی انسان کے ذہن میں ہوگی، اسی طرح علی اس علی کے اس علی کی بلندی ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر خدا بلند ہے، یہ کس کے خلفاء ہیں؟ یہ کس کے بنائے ہوئے امام ہیں؟ یہ کس کی حجت ہیں؟ جتنا بلند وہ ہوگا اتنے ہی بلند یہ ہوں گے۔ اگر اس کی بلندی نہیں ہے تو ان کی بلندی بھی نہیں ہوگی ذہن میں۔ یہ ذہن میں ایک توہم ہوگا فقط۔ اور ائمہ فرماتے ہیں کہ ہماری بلندی ہے ہی خدا کی وجہ سے۔ اور یہاں میں خطبہ عرض کرنے لگا ہوں کہ چھوٹا تھا سن تھا امام کا، امیر المومنین تشریف فرما تھے، کہا حسن میری خواہش ہے کہ خطبہ تو دو ذرا آج ہمیں، جو امام بلاغت ہو، فصاحت ہو۔ وہ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ آج خطبہ دو۔ مولا نے کہا کہ بابا آپ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ شہر علم کے دروازے ہیں، آپ کے سامنے تو میں نہیں نہ بول سکتا، آپ کے سامنے کیسے خطبہ دوں، میری جرأت کیسے ہو سکتی ہے؟ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بات تمہاری ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تقاضا صغر سنی ہے۔ یہ خواتین کو جمع کیا مولا نے، لوگوں کو جمع کیا، جو افراد تھے گھر میں اطراف میں سب کو بلا لیا، حسن کو ممبر بنا کے دیا۔ ممبر جو چھین لیا گیا تھا، یہ جو صاحب ممبر تھے ان کا ممبر جو لے لیا گیا تھا، تب گھر میں تو ممبر بنانا ہی تھا نا۔ جب بنا کے دیا، بنا کے دینے کے بعد مولا خود نظروں سے اوجھل ہو گئے، دور چلے گئے، سامنے نہیں بیٹھے۔ حسن کو ظاہراً نظر نہیں آ رہے تھے۔ مولا حسن کھڑے ہوئے، خطبہ سنیے گا، عجیب و غریب ہے۔ مولا علی کے بھی توحید پہ خطبے ہیں، اور یہ امام حسن نے صغر سنی میں یہ فرمایا ہوا ہے۔ جملے سنیے گا، الحمدللہ الواحد بغیر تشبیہ ہی، الدائم بغیر تکوین ہی، القائم بغیر کلفت، الخالق بغیر منصبت، الموصوف بغیر غایت، المعروف بغیر محدودیت، العزیز لم یزل قدیما فی القدم، دعت القلوب لحیبت، وزحلت العقول لعزت، وخضعت الرقاب لقدرت، فلیس یخطر علی قلب بشر مبلغ جبروت، ولا یبلغ الناس کنہ جلال، ولا یصف الواصفون منہم لکنہ عظمت، ولا تبلغہ العلماء بالبابہا، ولا اہل التفکیر بالتدبیرہا وامورہا، اعلم خلقہ بالذی بالحد، ولا یسمعہ یدرکہ الابصار ولا تدرک الابصار، وہو اللطیف الخبیر۔ اما بعد، یہ خطبہ دیا، اس کے بعد جو اما بعد یعنی جہاں سے ہم بیان کو شروع کرتے ہیں، جہاں آیت پڑھتے ہیں ہم، جس طرح اما بعد، اب اس کے بعد توجہ فرمایا، فإن علیًا باب من دخلہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ توجہ فرمائیے، آپ نے عرب ملک میں رہتے ہیں، آپ کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے اتنی۔ عجیب جملے ہیں، صرف تھوڑا تھوڑا ترجمہ کروں گا۔ مولا فرماتے ہیں یہ صغر سنی کا
خطبہ ہے. الفاظ دیکھیں آپ نے, ردیف قافیہ دیکھا ان کا. مولا فرماتے ہیں شکر تعریف ہے اس کے لیے مخصوص کہ جو ایک ہے لیکن اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے, اس کی کوئی شے مشابہ نہیں ہے. ایک بہت سے ہو سکتے ہیں, یعنی یہ گلاس بھی ممکن ہے ایک ہے لیکن بلا تشبیہ نہیں ہے, تشبیہ ہے کسی کی سے. لیکن مولا فرماتا ہے ایک ہے, ایسا ایک ہے کہ جس کا دو نہیں ہے. دو اصل میں کیا ہے بلا؟ دو عدد نہیں, عدد یاد رکھیے گا ریاضی میں صرف ایک ہی ہے. عدد صرف کیا ہے؟ دو نہیں ہے, تین نہیں ہے, چار نہیں. آپ کہیں مولانا نے ہماری آج گنتی باطل کر دی ہے. واقعی گنتی کچھ بھی نہیں ہے, ایک ہی ہے, صرف وہی ہے. دو اصل میں کیا ہے؟ دو دفعہ ایک کی صورت ہے. تین کیا ہے؟ تین دفعہ ایک کی صورت ہے. شکل بنائی ہوئی ہے, 9 تک چلے جاؤ باقی تو پھر تمام ہے. 9 تک کیا ہے؟ 9 کیا ہے؟ 9 دفعہ ایک کی صورت ہے. شکل جیسے آپ انگریزی میں کچھ کہتے ہیں, اردو میں کچھ کہتے ہیں, اسی طرح لفظ ہے یہ, ورنہ عدد ایک ہی ہے اور وہی ہے. وہ اس نے دو کو برداشت ہی نہیں کیا, یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے کہ بلا تشبیہ ہے, وہ اس کی شبیہ ہی نہیں ہے کوئی. اس کے بعد فرماتے ہیں الدائم بغیر تکوین, ایسا دائم ہے. دائم تو آپ سمجھتے ہیں ہمیشہ ہے, کہ جس کو کسی نے ہمیشہ نہیں بنایا, خود بخود ہمیشہ ہے. پھر فرماتے ہیں القائم بغیر کلفت, وہ قائم ہے بغیر کسی مشکل کے. قائم کرنے والا ہے, چیزوں کو قیام دینے والا ہے, باقی رکھنے والا ہے, لیکن بغیر مصیبت کے, بغیر زحمت کے. ہم بھی چیزوں کو بناتے ہیں, قائم بھی ممکن ہے رکھتے ہیں, لیکن بڑی مصیبتوں کے ساتھ. لیکن وہ ذات ہے جس نے بغیر کسی مشکل کے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں الخالق بغیر منصبت, وہ خالق بھی ہے لیکن مصیبت کے ساتھ خالق نہیں ہے, کسی مشکل کے بغیر خالق ہے, کن فیکون ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں الموصوف بغیر غایت, ایسا موصوف ہے, ایک ہوتی ہے صفت, ایک ہوتا ہے موصوف. ایسا موصوف ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں المعروف بغیر محدودیت, وہ ایسا معروف ہے کہ جس کی کوئی محدودیت نہیں ہے, ہر جگہ معروف ہے, ہر وقت معروف ہے, جس کے لیے معروف ہونے کا کوئی ٹائم یا جگہ یا خطہ نہیں ہے ایسا. پھر مولا فرماتے ہیں العزیز لم یزل قدیما فی القدم, کہ وہ عزت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, جب سے ہے وہ, اس وقت سے. پھر فرماتے ہیں اب لوگوں کی, یہ تو تعریف تھی خدا کی. یاد رکھیں کہ ائمہ نے جو ترتیب دی ہوتی ہے خطبے میں, ایک آپ دعائے کمیل بھی پڑھ لیں, پہلے فراز جو ہے وہ خدا کے لیے ہیں, دوسرے فراز بندے کے لیے ہیں. نماز میں آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں, پہلے فراز اس کے لیے ہیں, دوسرے اپنے لیے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد, یہاں اپنے پہ آ گئے آپ. اور 12 ٹینس پورے کے پورے الحمد میں موجود ہیں. یہ ذہن میں رکھیے, کبھی سوچئے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ودعت القلوب لحیبت, حیبت کے سامنے تمام لوگوں کے دل جھکے ہوئے ہیں اس کی حیبت کے سامنے. آپ کہیں گے کہ مولا لوگ تو بڑے اکڑے ہوئے پھر رہے ہیں. مولا نے یہ نہیں کہا لوگ جھکے ہوئے ہیں, کہا دل جھکے ہوئے ہیں ان کے. لوگ تو اکڑے رہتے ہیں, لیکن جب مجبور ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لولا علی لہلک فلان. دل جو ہے نا وہ انسان کا, وہ یاد رکھیں اندر سے ختم ہوا ہوتا ہے, باہر جتنا مرضی اکڑ جائے. پھر فرمایا کہ عقلیں جو ہیں وہ حیران ہیں اس کی عظمت کے لیے. پھر مولا فرماتے ہیں گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل پر اس کی جبروت کا اثر
نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی اس کی جبروتیت تک نہیں پہنچ سکتا، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ البتہ عالم آہوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، پھر عالم ناسوت ہے، یہ تمام عوالم ہیں، اس میں ہر ایک میں ایک ظہور ہے مختلف قسم کے، اس کی طرف اشارہ مولا نے کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَبْلُغُ النَّاسُ كُنْهَ جَلَالِهِ، کہ لوگوں کی عقل جو ہے نا، اللہ کی جلالت، نہ اللہ کی ذات، ذات نہیں یہاں کہا اس کی جلالت، اس کی صفت ہے، اس کی صفت کی حقیقت تک بھی انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، یعنی اتنا بلند ہے خدا۔ آخر میں نتیجہ دوں گا، پھر مولا فرماتے ہیں کہ کوئی وصف کرنے والا، کوئی کوالٹی اور ایٹریبیوٹس بیان کرنے والا اللہ کی کوئی کوالٹی اور صفت بیان نہیں کر سکتا۔ اما یصفون، پھر فرماتے ہیں علماء جو ہیں، اہل دانش، اہل علم جو لوگ ہیں، ان کی عقلیں اگر لب بن جائیں، یعنی سب جمع ہو جائے، تب بھی نہیں پہنچ سکتی اس تک۔ پھر فرماتے ہیں کہ اہل تفکیر و تدبیر کر لیں، ہر شے لا لیں، لیکن اس کے امور کی تدبیر کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ توجہ رکھیے گا اس جملے پہ، کیا فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے مفکر جمع ہو جائیں، سائنسدان جمع ہو جائیں، وہ اللہ کی ہوئی تدبیر کو سمجھ نہیں سکتے جو اس نے تدبیر کیا امور میں۔ امور کس کی جگہ ہے؟ امر کی۔ تو مولا کیا فرماتے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا مفکر، کون سمجھے گا؟ جو امر کا حاکم ہوگا، جو اولل الامر ہوگا وہ سمجھے گا، ورنہ دوسرا کوئی نہیں سمجھے گا۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں خدا نے کائنات کیسے بنائی ہے، کیسے مدبرات امر ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اعلم خلقہ بالذی الحد لا یصنعہ، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ البتہ صفت امام زمانہ کی بھی ہے کہ اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ان کو، لیکن وہ سب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے صفت دی ہے اپنی حضرت حجت کو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اما بعدو، اس کے بعد کہتے ہیں میں بیان شروع کرنے لگا ہوں، ایک ہی جملے کا بیان ہے اور یقین کریں زندگی ہماری سے بھاری بیان ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ عَلِيًّا، میرا بابا علی جو ہے، بابن دروازہ ہے، باب ہے، من دخلہ، جو علی کی ولایت میں داخل ہو گیا کان مؤمنن، وہ مومن بن گیا، وہ من خرج، اور جو علی کی ولایت سے نکل گیا کان کافرن۔ یا علی، مولا نے ایک جملے میں سمندروں کو سمو دیا ہے۔ بابا علی نے کہا تھا خطبہ پڑھو، تو اب ظاہری بات ہے خالی توحید اللہ کی صفات پہ تو اکتفا نہیں ہو سکتا تھا، ولی اللہ کی صفات جب آئے نہیں تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اور اب یہ جو صفات اوپر بیان ہوئی ہیں نا ساری، آئمہ ان کے مظہر ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ دعائے جوشن کبیر جو آپ پڑھتے ہیں، کبھی موقع مجھے ملا میں عرض کروں گا، دعائے جوشن کبیر کی ہر صفت، توجہ رکھیے کہ نام تو نہیں ہے نا، کوئی لفظ تو نہیں ہے نا۔ میں کہوں قلم، آپ کو پتہ نہ ہو قلم کیا ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے دکھائیں تو صحیح، تو میں پھر ایسے کر کے دکھاؤں یہ قلم، تو پھر یقین آئے گا نا آپ کو۔ اب اللہ کی صفات آپ پڑھتے ہیں، بسم اللہ میں دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم ہے، رحم کیا لفظوں میں ہے؟ کون سا ہے رحم اس کا؟ کون سی ہے قدرت اس کی؟ قدیر، علیم، سمیع، بصیر، کیسے ہے وہ؟ اگر دیکھنا چاہتے ہیں نا آپ خدا کی صفات کو، وہ اہل بیت ہیں، اہل بیت کی ازواج مقدسہ ہیں، یہ معرفت ان کی اس طرح کی حاصل کریں۔
اسی لیے کہا کہ ہم سے مودت کرو، ہم سے توسل کرو. جب ہم سے مودت اور توسل کرو گے تو خدا تک پہنچ جائے گے، کیونکہ ہم خدا کی صفات کے مظہر ہیں. تو وہ صفات اپنانا شروع کر دو گے، تم خدا تک پہنچ جاؤ گے. لہذا اہل بیت علیہ السلام نے اس لیے اس کا اہتمام کیا ہے. نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، خمس سے، سب سے زیادہ واجب جو ہے کہا کہ ہمیں پہچانو، ہماری معرفت حاصل کرو. اور روز میں ایک حدیث پڑھتا ہوں حضرت امام حسن کی زبان مبارک، اسی کتاب میں ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو سمجھ لینا جاہلیت کی موت مر گیا ہے. جاہلیت سے مراد علم کے مقابلے میں نہیں ہے یہاں جہل. ایک جہل ہوتی ہے علم کے مقابلے میں، نہ 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 بالکل نہیں. یہ اس کی تفسیر میں پھر بیان کروں گا. امام حسن جو اپنے جد کی تعریف بیان فرما رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت رسول اکرم کی بلند آواز میں درود پڑھیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام حسین علیہ السلام تنہا گھر سے نکلے ہیں. جب تنہا چلے ہیں تو ایک باغ سے گزرتے ہوئے، اسی کتاب کے اس میں لکھا ہے، باغ سے گزرتے ہوئے ایک یہودی ہے، اس کے باغ سے گزر رہے تھے تو یہودی نے شرارت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو وہاں پہ ایک کمرے میں، یہ نہیں جانتا تھا یہ حجت خدا ہے، ایک کمرے میں بند کر دیا. جب مولا علی نے دیکھا کہ ظاہراً، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں یہ صرف اصال مطلب کے لیے ہوتے ہیں، ورنہ ائمہ نعوذ باللہ نہ یہ ہے کہ نہیں جانتے ہوتے، یہ کبھی نہ گمان کیجئے گا، صرف ایک بات کو پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ پریشان ہوئے، یہ تقاضا تھا اور دکھانا بھی تھا. جب پریشان ہوئے تو اس کے بعد فوراً جو ہے حضرت حسن علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ اے حسن جائیں حسین کو ڈھونڈ کے لائیں. جب امام حسن چلے ہیں، چلنے کے بعد جو ہے چلتے چلتے کسی نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے بھائی جا رہے تھے. یہ سب ظاہر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب وہاں پہنچے ہیں تو پہنچ کے تو یہودی سے کہا کہ دیکھو کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم نے میرے بھائی کو جو ہے اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے کمرے میں، تو تم اگر عافیت چاہتے ہو یا تم یہاں سالم رہنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ میرے بھائی کو جو ہے نا وہ تم چھوڑ دو. جب یہ بات کری ہے نا تو وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہو، آپ کون ہو. یہ جملہ جب اس نے بولا تو اسی وقت مولا فرماتے ہیں کہ انی، میں کون ہوں، پوچھو. در صفوت جلیل، بڑا جملہ ہے واقعا کہ میں در ہوں اللہ کے صفوا کا. البتہ ترجمہ بہت اس کا مشکل ہے کہ میرا نانا اللہ کا صفی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. وثمرۃ جلیل، اور میں ابراہیم جلیل کا جو ثمرہ ہے اس کا بیٹا ہوں. جب یہ دو باتیں کی تو آپ کو پتہ ہے ابراہیم سلام اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، کیونکہ یہودی بھی مانتے ہیں. اسی وقت یہودی بیٹھ گیا. پھر مولا نے آگے فرمایا کہ اگر تم تھوڑی دیر میں میرے بھائی کو میرے حوالے نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے موسیٰ کو چھوڑ کے جب چلے گئے تھے برباد ہو گئے تھے اور وہاں پہ غرق ہو گئے تھے، تم یہیں پہ بھی بنی اسرائیل کی طرح غرق ہو جاؤ گے. میرے اندر یہ طاقت موجود ہے، میرے اندر قوت موجود ہے. اس وقت پھر یہودی ڈرا، لرز گیا. جب لرز گیا اس کے بعد اس نے سید الشہداء کو امام کے حوالے کیا. یہ مطلب کو پہچانا تھا. کیا امام حسن اس میں فرما رہے ہیں؟ دو جملے ہیں، ایک کا تعلق خدا سے ہے
اور ایک کا تعلق حضرت ابراہیم سے ہے، کیونکہ خدا کو بھی مانتا تھا وہ اور حضرت ابراہیم کو بھی مانتا تھا. لہذا پہلا جملہ یہ کہا اگر خدا پہ یقین اور اعتماد ہے اور عقیدہ ہے تو وہ میرا جد جو ہے وہ خدا کا صفوہ ہے اور میں اپنے جد کا دو ہوں، میں اپنے جد کا لال ہوں، رسول کا لال ہوں. اس کے بعد پھر جو اگلا جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. چلتے ہیں پھر آگے ملتے ہیں حجر بن عدی. تھوڑا چھوٹا ہے ان کا سن، تو جب امیر المومنین کا اعلان ہو چکا تھا تو اس وقت کی بات ہے. کسی دوست نے سوال بھی کیا تھا تو اسی سے عرض کرنا چاہتا ہوں میں. امیر المومنین کسی بھی شخص کو کہنا حرام ہے، حتیٰ رسول خدا کو بھی. یہ یاد رکھیں آپ، صرف یہ لقب ہے. حجر بن عدی آتے ہیں، وہ امام حسن سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین. جب یہ کہا نا حجر نے، انہوں نے کہا ویحکا یا حجر. سخت کلام ہے یہ. وائی بر تو، یعنی تجھ پہ وائے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ تسمینی بامرۃ المومنین، مجھے نام دے رہے ہو امیر المومنین کا. وما جعل لی ولا اخی، نہ میرے بھائی کو یہ کہو اور نہ مجھے کہو. ولا لأحد مما یاتی، اور جو بھی ہمارے بعد آئے کسی کو نہ کہنا، حتیٰ مہدی کو بھی نہیں کہہ سکتے تم. پھر فرماتے ہیں الا امیر المؤمنین وحدہ خاصۃ، کہ امیر المومنین ایک ہی ہے، وہی مخصوص امیر المومنین ہے، اور کوئی امیر المومنین. پھر فرماتے ہیں او ما سمعت جدی، کیا تو نے میرے جد رسول خدا سے نہیں سنا ہے؟ قال لابی، میرے بابا کے لیے رسول نے کہا ان اللہ سماکا بامیرۃ الامرۃ المؤمنین، اے علی اللہ نے تیرا نام امیر المومنین رکھا ہے. یا علی، اللہ نے رکھا ہے، میں نے نہیں رکھا، اللہ نے تیرا نام امیر المومنین رکھا ہے. پھر کیا فرمایا؟ وَلَا يُشْرِكُ مَعَكَ فِي هَذَا الْاسْمِ أَحَدٌ، کہ اللہ نے اس نام میں کسی کو تمہارا شریک بھی قرار نہیں دیا. خدا پسند نہیں کرتا، جس طرح اپنا شریک پسند نہیں کرتا، اسی طرح تیرے امیر المومنین ہونے میں کسی کے شرک پسند نہیں کرتا ہے. اسی لیے پھر اس کے بعد فرماتے فما یسمنی بہ غیرک والا فہو معفون فی عقلہ ومعفون فی ذاتہ. عجیب جملہ امام نے فرما دیا کہ جو امیر المومنین کے علاوہ کسی کو بھی امیر المومنین کہے گا، یا وہ عقل اس کی معروف ہوگی یا اس کی ذات معروف ہوگی، یا اس کی عقل معروف ہوگی یا اس کی ذات معروف ہوگی. عقل تو معروف ہو سکتی ہے مولا، ذات کیسے معروف ہوگی؟ وہ آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. ذات کی تو بحث شروع کی تھی میں نے کل، اسی لیے مولا نے ذات کی طرف اشارہ کیا ہے. عقل اس کی صفت ہے اور ذات اس کی، مولا فرماتے ہیں معروف ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ پاگل ہے وہ. اور ذات جب معروف ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے کہ ذات جس سے منسلک ہو اس کی نہ ہو. آپ نہیں سمجھ سکے، لہذا ہمیشہ دشمن اہل بیت وہی ہوتا ہے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ذہن میں رکھ لیں یہ. لہذا عزیزان محترم، میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. یہ معرفت کے مدارج ہیں جو اہل بیت نے ہمیں بتائے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ جتنا ہو سکے ہمارے کلام کو پڑھنا، جتنا ہو سکے پڑھنا، بار بار پڑھنا. یہ تفسیر قرآن ہے. ہمارا کلام کی حقیقت قرآن ہے. اگر ہمارے کلام کو سمیٹنا چاہتے ہو تو قرآن بن جائے گا، اگر پھیلانا چاہو گے ہمارا کلام بن جائے گا. لہذا اپنی زندگی میں یہ طے کر لیں
قصد کریں آج بیٹھ کے کہ مولا 12 آئمہ سے 14 معصومین سے قصد کر لیں کہ مولا رات کو سونے سے پہلے ایک فرمان ضرور آپ کا پڑھوں گا. اگر 365 دن ہے تو 365 فرمان آ گئے نا ایک سال میں. اور اگر ساری زندگی گزر گئی، داڑیاں سفید ہو گئی ہماری، ہم ادھر گئے تو مولا پوچھیں گے کہ ساری دنیا کی کتابیں پڑھتے رہے ہو، ہمارے کلام کو کیوں نہیں پڑھا ہے؟ خدا کی قسم ہم میں سے کوئی جرت نہیں رکھتا کہ جواب دے سکے. اور اگر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا ہوگا تو خالی تو نہ چپ کر جائیں گے، کم از کم یہ تو کہیں گے کہ اے حجج خدا، ہم نے تھوڑا تھوڑا، زندگی مصروفیات بھی تھیں، تھکے بھی ہوئے تھے، مادیات بھی تھیں، لیکن رات کو ایک ضرور پڑھا ہے روز، تاکہ کوئی دن خالی نہ جائے. اور یہ تو سید الشہداء کی برکت سے صف عزا ہے کہ جو آپ کو 2 مہینے 8 دن مسلسل جو ہے مل رہا ہے، اور ہر جمعرات کو، اور خداوند عالم اس کو قائم رکھے. لہذا عزیزان محترم، اس کو قائم رکھنے کے لیے سجاد نے بڑی محنت کی ہے. عزادارو، ٹائم بہت میرے پاس تھوڑا ہے، کچھ لفظ بیان کرنا چاہوں گا. بس آپ کے دل بڑے نازک ہیں، مجھے دوستوں نے کہا سخت مصائب نہیں پڑھا کریں. خدا کی قسم میں کتابوں کو بیان ہی نہیں کرتا، میں بڑا ترجمہ آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے، میں سخت نہیں پڑھتا ہوں. میں آج بھی مطالعہ کر رہا تھا اکیلے بیٹھ کے، کوئی ذاکر نہیں پڑھ رہا تھا، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، خدا کی قسم کتاب بند کر دی میں نے. اتنا سخت مصائب گزرے ہیں اہل بیت پہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ابن منذر مدائنی کی روایت پڑھ رہا ہوں میں تسلسل کے ساتھ، طولانی روایت ہے یہ. مولا سجاد سے اس نے بڑے سوال کیے ہیں، انشاءاللہ کل بھی پرسوں بھی یہ عرض کروں گا. آج صرف 2 مقام یا 1 مقام عرض کروں گا، اپنے ذہنوں کو تیار کر لینا، اپنے دلوں کو تیار کر لینا. ابن منذر نے جب سوال کیا نا کہ شام میں کیا گزری آپ پہ، تو مولا فرماتے ہیں کہ ایک مقام یہ آیا کہ بھیڑ زیادہ ہو گئی، ہر طرف سے لوگ جمع ہو گئے. جب لوگ جمع ہوئے نا تو مخصوص ایک محلہ تھا جس کی چھتیں عورتوں سے پر تھیں. عورتیں کر کیا رہی تھیں چھتوں پہ؟ کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے، اللہ کی قسم ہم برداشت نہیں کر سکتے. اسی بات پہ تو سجاد خون روتے تھے. مولا فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ہجوم زیادہ ہو گیا، عورتیں چھتوں پہ تھی، مولا فرماتے ہیں کہ میری گردن میں وہ توق تھا کہ جس پہ خاریں لگی ہوئی تھی. جب میں گردن بائیں دائیں کرتا تھا تو خاریں میری گردن میں چبھ جاتی تھی. مولا فرماتے ہیں میرے گردن تھک جاتی تھی نا تو پھر بائیں کرنی چاہتا تھا، نہ میں آگے گردن جھکا سکتا تھا زیادہ، نہ پیچھے کر سکتا تھا، نہ دائیں کر سکتا تھا نہ بائیں کر سکتا تھا. جہاں بھی میں گردن کرتا تھا خون رسنا شروع ہو جاتا تھا. مولا فرماتے میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے نا تو پاؤں خالی نہیں تھے، میرے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور ہاتھوں توق میں اور پاؤں کی بیڑیوں میں جو زنجیر تھی اس کا فاصلہ بھی بڑا کم تھا. اجرکم اللہ. عزادارو جو فاصلہ کم تھا، مولا فرماتے ہیں میں زیادہ حرکت نہیں کر سکتا تھا. ہجوم ہوتا تھا، میں ہاتھوں سے، زخمی ہاتھوں سے تھوڑا تھوڑا راستہ بھی بناتا تھا، کیونکہ میرے پیچھے زینب و کلثوم آ رہی ہوتی تھی. میں کیا کہتا تھا، نبی کی بیٹیاں آ رہی ہے، راستہ بنا دو ظالمو. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں
سنگ باری شروع کی، اتنے پتھر برسائے کہ ایک مرتبہ ہمارے سروں سے خون جاری ہوا۔ مولا فرماتے ابن منذر اس سے بڑا ظلم یہ تھا کہ ایک مرتبہ عورتوں نے گرم کھولتا ہوا پانی ہمارے زخموں پہ ڈالنا شروع کیا۔ جب زخموں میں پانی پڑتا ہے، جانتے ہو کہ پانی گرم ہو، زخم تازہ ہو تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ابن منذر یہ ظلم رکا نہیں، ایک ظالم عورت نے میرے سر پہ آگ کا گولا پھینکا، میرے سر میں آگ کا گولا رک گیا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میرا سر جلتا رہا، میری پھوپھی دیکھتی رہی، میری سکینہ بہن دیکھتی رہی، عباس کے سر کی طرف دھیان کر کے کہتی ہے یچا عباس آؤ دیکھو میرے بھائی کا سر جل رہا ہے۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری اس قلیل سی عبادت کو مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ مومنین کے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تجھے واسطہ ہے مولا سجاد کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ ہے مولا کے زخمی سر کا، تجھے واسطہ ہے مولا کی اسیری کا۔ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے ذہن میں ہے یا نہیں ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، گھریلو مسائل ہے، نفسی مسائل ہیں، مادی مسائل ہیں، معنوی مسائل ہیں، جو بھی مشکلات ہیں امام سجاد کے صدقے میں تمام مشکلات حل فرما۔ تمام مرحومین کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، خاص طور پہ حاضرین مجلس کے جو مرحومین ہیں، ابا و جداد ہیں یا والدین ہیں یا بہن بھائی ہیں، جتنے بھی دنیا سے جا چکے علماء، شہداء، مراج اعظام، سب کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما۔ ان میں سے جو گناہگار تھے، خطاکار تھے، ان کی خطائیں اور گناہ معاف فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مومنین و مومنات جنہوں نے رزق کے لیے کہا ہے، ان کے پاس جاب نہیں ہے یا جاب ہے لیکن ان کا رزق بہت قلیل ہے، امام سجاد کی مظلومیت کے صدقے میں اسے فراوان رزق عنایت فرما۔ یا اللہ یہاں جن کے ویزے کے مسائل ہیں اور کسی قسم کی مشکل ہے تو ہم سے بہتر جانتے ہیں، وہ مشکلات دور فرما۔ یا اللہ مومنین جہاں بھی ہیں، خاص طور پہ اس حسینیہ کی مسجد کی، یہاں جو مساجد ہے، امام بارگاہ ہیں، سب کی جو خدمت کر رہے ہیں مومنین و مومنات، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ پاکستان میں، انڈیا میں، عراق میں، ایران میں یا کسی جگہ بھی مومنین جو ہے تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، مراج اعظام ہیں، علماء عالم ہیں، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام جو قابل ہدایت نہیں، انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام مریضوں کو، خاص طور پہ روز دوست کہتے ہیں مریض ہیں، مختلف امراض ہیں، امراض بہت زیادہ ہو چکی ہیں، نفسانی امراض ہیں، جسمانی امراض ہیں، امام سجاد کے علو اور بلندی کے صدقے میں یہ مرضیں دور فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں حج و زیارات نصیب فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام دعائیں جو ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں ہمارے ذہن میں ہیں یا نہیں، ہم سے بہتر تو جانتا ہے، ہم بھول چکے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، حضرت حجت کے پاک چہرے کے صدقے میں تمام دعائیں مستجاب فرما۔ ہمیں حضرت حجت کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت حجت کے یار و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے صدقے میں ہماری تمام دعائیں مستجاب فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔